خار کے سامنے گلزار کو آ جانے دو، خار کے سامنے گلزار کو آ جانے دو، صبر کی دائمی تلوار کو آ جانے دو، صبر کی دائمی تلوار کو آ جانے دو، صبر کی دائمی تلوار کو آ جانے دو، اور کفر کے سارے جراثیم فنا کر دے گا، پردہ غیب سے مختار کو آ جانے دو، پردہ غیب سے مختار کو آ جانے دو۔ اور ایک جانب سے اور سماعت فرمائے کہ انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، اور مرحب عصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے بعد محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم میں گزارش کر رہا ہوں تنویر حیدر صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں سمجھا تو ممبر کو من شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔ وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، علی وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔ ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، اسی سے ابو ذر، اسی سے ابو ذر جہاں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔ یہ آل محمد ہے، آل محمد، یہ آل محمد ہے، آل محمد، جو سجدوں کے حق کے نشان کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔ پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، سخی ہاتھ اپنا، سخی ہاتھ اپنا کہاں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔ قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، مقصر کی میسم، مقصر کی میسم زباں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔ تکلم خدائے سخن کے قلم سے، تکلم خدائے سخن کے قلم سے، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، بمن شاہرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔
ابھی آپ نے بہترین اشعار سماعت فرمائے. لیجئے 4 مصرے سماعت فرما لیں کہ جس کو کبھی ہوئی نہ محبت حسین سے، جس کو کبھی ہوئی نہ محبت حسین سے، کس منہ سے لینے جائے گا جنت حسین سے. اور قرآن پڑھنا بعد میں، اے حافظ قرآن پہلے تو جا کے سیکھ تلاوت حسین سے، پہلے تو جا کے سیکھ تلاوت حسین سے. آئیے حضرات انہیں اشعار کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں اشتیاق رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذرانے اپنی طرف پیش کریں. اتنا رسالہ ہم رتبہ عصمت پہ عطا کوئی نہیں ہے، نقطے ہیں بہت نقطۂ بات کوئی نہیں ہے، نقطے ہیں بہت نقطۂ بات کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ماتم کا صلہ کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ماتم کا صلہ کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے شجرے کا پتہ کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے شجرے کا پتہ کوئی نہیں ہے، مل جائیں گے ہر موڑ پہ صوفیان ہزاروں، مل جائیں گے ہر موڑ پہ صوفیان ہزاروں، لیکن ابو طالب کا چچا کوئی نہیں ہے، لیکن ابو طالب کا چچا کوئی نہیں ہے، مٹی تو ہے مکے کی مدینے کی بھی طاہر، مٹی تو ہے مکے کی مدینے کی بھی طاہر، ان میں سے مگر خواجہ شفا کوئی نہیں ہے، ان میں سے مگر خواجہ شفا کوئی نہیں ہے. جب میں نے یہ پوچھا کوئی اکبر سا حسین ہے، جب میں نے یہ پوچھا کوئی اکبر سا حسین ہے، بے ساختہ یوسف نے کہا کوئی نہیں ہے، بے ساختہ یوسف نے کہا کوئی نہیں ہے، افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے، افہام حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے، مجلس کے تعارف سی غذا کوئی نہیں ہے، مجلس کے تعارف سی غذا کوئی نہیں ہے. نعرہ صلوات.
میں پہچان ضروری ہے بے شک شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تطہیریں آیات کی تطہیریں حیدر سے چلو پوچھیں حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تطہیریں قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت اٹھ کر یہ کیا ثابت سلمان کی میت نے سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت ہر حال میں ہے کا سمان ضروری ہے ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن بلوائیں گے وہ لیکن گر سچی عقیدت ہے گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے آخری مطلب کہ بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے میری بہنوں بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے میری بہنوں گھر سے میری بہنوں بے پردہ نہ تم نکلو قرآن اگر سر ہے قرآن اگر سر ہے قرآن ضروری ہے شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری لیجئے چار مصرے سماعت فرما لیں کہ ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے اور باری سے حیدر تکرار سے ڈر لگتا ہے اور بولنے دیتا نہیں کس لیے بتلا دے عزیز کیوں تجھے عابد بیمان سے ڈر لگتا ہے کیوں تجھے عابد بیمان سے ڈر لگتا ہے آئیے حضرات انہی اشعار کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان شاعر تھے میں ان کے نام نامی سے واقف نہیں ہوں لہذا قمر حسن صاحب تھے کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں منظوم نذرانے اپنی درپیش کریں آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے سلوات سے ان کا خیر مقدم کریں محمد وآل محمد السلام علیکم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد محمد وآل محمد علامات اللہ قوم الظالمین آلائہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احسان فی امام مبین صلوات محمد وآل محمد اس سے پہلے کہ 5-10 منٹ بس تقریر خالی تبرکتاً نہیں پڑھیں جی تو یہ کہ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو بہت بہت امام حسن مبارک ہو اور اپنے طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام وقت امام حجت یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ یاسین کی 12 نمبر کی آیت ہے اس میں امام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے اماموں کو امام المبین بنایا ہے
اور تمام چیزوں کا اختیار ان کو عطا کیا ہے، چاہے وہ ہوا پہ ہو، ملائک پہ ہو، چاہے جس چیز بھی ہو، ہر چیز کا جو اختیار ہے ان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور یہ چاہے امام ہو یا رسول ہو، سب کو اللہ نے ہم سب کے انسانوں کے لیے ہر چیز کے لیے ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، تمام نبیوں کو بھیجا، اور سب کے سردار سرورۃ الانبیاء محمد تو سرکار نے ہی اعلان کیا ہے کہ ان کے بعد 12 ان کے وصی ہوں، اور یہ بار بار اعلان کیا گیا، اور آخری آنے والا جو امام ہوگا ان کی غیبت کے بھی بارے میں بتایا، اور ان کا ظہور ہوگا وہ بھی بتایا۔ تو جہاں دیکھیے میرے آج جس امام کی آپ ولادت منانے بیٹھے ہیں اس مبارک دن میں، اور اتنی اچھی جگہ پہ ہم لوگ کا مقدس مقام ہے یہ، امام کی بات تو چھوڑ دیجیے، امام تو کی فضیلت تو لاکھوں کروڑوں میں، امام کے جو چاہنے والا اس کی فضیلت دیکھیے کہ آپ پورے ہندوستان سے اور جگہ جگہ سے یہاں چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے امام کے لیے اور مودت اہل بیت میں انہوں نے اپنے کو شہید کیا، اور ان کو ملون نے، جہانگیر نے، یہ تو شہید ثالث جو شستری ان کا نام ہے، شستری ایک ایران میں ایک جگہ ہے جہاں سے شستر وہی سے آقا آئے تھے، یہ آئے تھے حضرت، اور ان کو قاضی بنایا گیا تھا لاہور کا۔ یہ ساری باتیں تو سب آپ لوگ کے علم ہے، آپ لوگ تو یہی رہتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے امام کی تھوڑی سی تعارف کرا دینی ہے کہ ہمارے امام جو ہیں وہ 232 ہجری میں امام کی 10 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے، اور 2 سال کے بعد اس وقت کا عباسی بادشاہ نے حکم کیا امام علی نقی صاحب کو کہ سامارا آ جائیے، تو 2 برس کے امام تھے جب امام اپنے پدر کے ساتھ سامارا آ گئے، اور چونکہ یہ حدیث کے بارے میں رسول کی کہ 12 وصی ہوں گے، اور یہ ملون لوگ بھی، بادشاہ لوگ بھی، خلیفہ بھی جانتا تھا، اس لیے وہ چاہتا رہا۔ دیکھیے جو بعد کے 3 امام ہیں، یعنی امام نقی علیہ السلام ہو، تقی علیہ السلام، ان سب کی جو زندگی بہت چھوٹی ہے، کم ہے۔ تقی علیہ السلام 28 برس ہے، اس کے بعد نقی علیہ السلام 41 برس ہے، 25 برس ہے، پھر 41 ہے، پھر امام حسن عسکری اسلام کی پورے 28 برس کی حیات ہے۔ ان لوگوں نے اس لیے، تاکہ ان کو پتا تھا، جیسے کہ فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ آئیں گے، ویسے ان لوگ کو بھی پتا تھا کہ ہوگا، اور جو اب آئے گا وہ ہمیں آگے تک ہے ہمیشہ، اور جب ظہور ہوگا تو آ کر کے سب انصاف کر دے گا، اور جتنا بھی جو ظالم ہے سب کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے لوگ روکنے کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہر وقت امام کے گھر پہ اپنا یہ جاسوس چھوڑے رہتا تھا جو بادشاہ تھا، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کیا حالات ہیں۔ اور زیادہ تر امام کی زندگی جیل میں ہی گزر گئی، بہت وقت تو بہت کم وقفہ ملا، لیکن پھر بھی امام کی بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے نائب کو، یعنی امام حجت جو آنے والے، ان کو پہچانوانے بھی، اپنے شاگردوں سے ان کے بارے میں بتائیں بھی، تاکہ لوگ جان سکیں کہ بعد امام حسن عسکری اسلام کون نائب ہوگا، اور امام کو بچانا بھی تھا۔ دونوں طرح سے بھی ذمہ داری امام کی۔ تو اس طرح سے امام کے جو اس وقت کے جو چند اصحاب تھے، جیسے سید ابن عثمان اور بہت سارے تھے، ان سب کو برابر امام گھر میں بلایا کرتے تھے اور ہدایت کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ اسی میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایران سے ایک شیعہ اور اس کے ساتھ ایک عالم تھے، وہ خمس کی رقم شروع ہو گئی تھی، لوگ لا کے اماموں کو دیا کرتے تھے، اور امام حسن عسکری نے اپنا پورا وکیل بنایا تھا سب جگہ، جس میں جناب سید بن عثمان کو بہت سب سے زیادہ انہیں سے خمس آتا تھا، اور بھی دوسرے اصحاب تھے۔ تو وہ آئے لے کر کے، تو امام کے پاس جب حاضر ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، تو جی سلام امام نے ہدایت کر دیا ان کو کہ بھائی یہ خمس کی رقم لے جا کے دوسرے کمرے میں ہے ان کو دے دو بچے۔ انہوں نے جگہ تو دیکھا کہ 4 سالہ بچہ ہے، اب ان دونوں کی یہ فکر ہو گئی کہ یہ امام نے یہاں بھیج دیا ہے، اب انہیں کیا پتہ معلوم نہیں۔ امام نے سلام لیا سب کا، اور پھر امام نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ کس تھیلے میں کتنا دینار ہے، تب تاکہ ان کو یقین ہو سکے کہ یہ امام المبین ہیں اور آنے والے وقت امام حجت ہیں۔ اور اس کے بعد تو وہ کہنے لگا جو شیعہ تھا آیا تھا ساتھ میں، اس کو یہ بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ 4 سالہ بچہ ہے، یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے، پھر امام نے یہ بھی بتا دیا کہ اس تھیلے کا ہم قبول کرتے ہیں
دینار اور اس کا نہیں کرتے ہیں. تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اس میں دیکھو کچھ رقم ایسی ہے جو حق مار کر کے کمائی گئی ہے، تو اس لیے یہ ہم واپس کر دیں، اس لیے واپس دے دیں، ایسی رقم ہم نہیں قبول کرتے. اور دوسرے تیسرے والے کا کہا کہ دیکھو اس میں اتنی رقم ہے، اس کو یقین نہیں ہوا کہ نہیں اس سے کم ہے، کہا نہیں تمہیں یقین نہیں، تم اس کو کھولو گینو. ان لوگوں نے کھولا اور گینا، ٹھیک جتنا امام نے بتایا تھا اتنی رقم اس میں نکلی. اور پھر امام نے کہا کہ دیکھو ہم اسے قبول کر لیا لیکن تم اسے لے جاؤ اور تمہارے علاقے میں ایک فلانی عورت ہے جو بیوہ ہے، اس ضرورت مند ہے، اس کو جا کے دے دینا. صلوات پڑھ امام حسن اسلام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بھائی دو ہی امام، حسن نام سے دو ہی امام ہمارے 14 معصومین میں، ایک تو امام حسن اسلام اور دوسرے امام حسن عسکری اسلام کی کچھ بہت سارے القاب ہیں، جس میں ایک تو خالص ہے، دوسرا عسکری ہے. اب اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ یہ عسکری کیوں پڑ گیا، کیسے پڑا، تو جب سامرا میں جو حکومت تھی اس وقت کے بادشاہ جو تھا، تو امام کو اس نے چاہا کہ بے عزت کرنے کی، ہر دور میں ہوا، تو اس نے وقت کے امام کو چاہا کہ ہم بے عزت کریں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ امام کی حکومت ہر چیز پہ ہے. تو اس نے 90,000 تعداد ہے کتاب میں کہ اس نے اپنے سپاہی جمع کیا اور امام سے کہا کہ امام تشریف لائیے تاکہ امام کو کچھ دکھا سکے اپنی طاقت. تو کہا کہ کیا ہے بتاؤ، کہا کہ دیکھیے یہ میرے اتنا بڑا لشکر ہے، میرا میں نے جمع کیا ہے. امام نے دیکھا ہوگا بس یہی ہے. پھر امام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا، تو ایک دفعہ جو ہے ادھر سے فوج کی فوج ملائکوں کی ہاتھ میں تلوار لیے. حالانکہ ملائکہ کا کام تو تسبیح ہوتا ہے، لیکن امام کی صلاحیت یہ کہ امام جس ملائکہ سے جو کام لے لے. تو امام نے اشارہ کیا. جب اس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ فوج کی فوج چلی آ رہی ہے اور اوروں نے بھی دیکھا، تب اس کے بعد انہوں نے ان کا لقب کر دیا کہ لشکر والے امام حسن، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام. صلوات. جیسے ہم نے کہا کہ امام کا تھا کہ پہچانوائے، اور ہم لوگ کو بھی ہے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیہ کی موت تو ہے. تو اس لیے اپنے لوگوں کے لیے کہ ایک واقعہ ہے بہت تھوڑا سا، کہ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے سید محمد کاظم یزدی، وہ ابھی پہلے وقت کے تھے، کافی دن ہو گیا. تو وہ نجف میں رہا کرتے تھے ایران کے. یزد ایک جگہ ہے ایران میں، اس لیے یزدی کہلایا. تو جب بہت سال ایران میں رہ چکے، نجف میں رہ چکے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ واپس چلتے ہیں، گھر بہت دن ہو گیا. پھر سوچا کہ بھائی وہ تو اس زمانے اس کی سواری ہوائی جہاز تو تھا نہیں، گھوڑے اونٹ سے سب چلنا. تو انہوں نے سوچا کہ کفن ساتھ لے دیتے. تو نجف اشرف میں بیٹھ کر کے انہوں نے کفن پہ پوری قرآن تحریر اور اس کو مس کیا ذریعے سے، اور لے کر کے بعد کربلا محلہ آئے. کربلا محلہ میں اس کفن پہ انہوں نے زیارت عاشورہ لکھی اور پھر وہاں مس کیا اور پھر لے کر گیا. جب وہ اپنے گاؤں پہنچے، آج جیسے پہنچے تھے کہ کتنا قیمتی کفن ہو گیا ان کے لیے. ایک تو عالم دین مرجع، اور پھر اس طریقے سے اس کو لکھا انہوں نے، پھر مس کیا. اس کے بعد وہ لے کے آئے. جب گاؤں پہنچے سوئے تو امام کو انہوں نے خواب میں دیکھا. امام نے ان سے کہا کہ اے سید محمد قاسم، یہ کفن لے جا کے کریم اسود کو دے دو. اب دیکھیے ایک مرجع کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو کتنا ان کو امام کی یہ معرفت ہے. تو ہم لوگ کو کوئی چیز بہت عزیز ہو جائے تو فوراً اس کو سوچنے لگیں، لیکن وہ ہم لوگ عام آدمی نہیں ہو، مرجع تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ سوچے صبح اٹھے. اب ان کو یہ دماغ میں آ رہا ہے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں اس وہ کریم اسود ہے کون آدمی، کس کے لیے امام نے بتایا. ہو گئے دن گزر گیا. پھر سوئے، پھر خواب میں دیکھا سید محمد قاضی تم سے کہا تھا جا کے دیکھو. یہ صبح اٹھے، لوگوں سے دریافت کیا بھائی تم کسی کریم اسود کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہیں. اس کے بعد پھر سو گئے. اب بہت پریشان کہ امام بار بار ہدایت کر رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے. اس کے بعد تیسری رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جا کے اس کو کریم اسود کو دے دو. اب یہ اسی وقت اٹھے، رات کے 1-2 بجا ہو، انہوں نے کفن لیا اور چونکہ اب امام کا حکم ہو گیا تھا یہ اسی وقت نکل گئے، چاہے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن امام کا حکم ہے ہم جائیں گے. کچھ دور کے بعد اندھیری رات تھی، لائٹنگ نہ کچھ نہیں. ان کے دماغ میں آیا کہ جب یہ
کفن دینا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی یہ لاش سے کا معاملہ ہے. تو جو غسل خانہ ہوتا ہے جب میت نہلائی جاتی ہے یہ اس طرف رخ کر لیا انہوں نے. وہاں گئے تو دیکھا کہ روشنی چل رہی ہے تو انہوں نے کھٹکھٹایا تو اندر سے آیا جواب کہ السلام علیکم، آ گئے، کفن لے آئے تم؟ ارے یہ میرا نام جاننے سید محمد ہے، یہ بھی جاننے کہ ہم کفن لے کے آ رہے ہیں، کون آدمی بھائی ہیں؟ خیر انہوں نے جواب دیا. پہلے میں کہا سنیے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں اور یہ کیسے جانتے ہیں کہ کفن لے کے ہم اس رات میں آ رہے ہیں؟ کہا کمال تم سن نہیں پائے، جس نے تمہیں یہ بتایا کہ کفن لے جا کے کریم عصمت کے لیے دو، اسی نے مجھے یہ بتایا کہ تم آ رہے ہو. انہوں نے جو ہے خیر غسل وغیرہ سب ہوا کریم عصمت کا اور تدفین ہو گئی. اب ان کو یہ فکر ہو گئی کہ ہم اتنے اس سے اس کو کیئر کر کے اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو نہ خطیب ہوں نہ ذاکر ان کچھ ہے. تو وہ لے کر کے آئے اور امام کے حکم سے ہم نے ان کو دے دیا. آخر یہ کریم عصمت جو آدمی مرا ہے اس کی خاصیت کیا ہے کہ جو امام نے اس کو اس طریقے سے یاد کیا. تو اس کے گھر پتہ چلایا اور بیٹوں کے پاس گئے اور بیٹوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کچھ جانتے ہی، میرا باپ تو ایک مزدور تھا، ہے جو پورٹر ہوتا ہے نا سامان اٹھانے والا، حمال کہتے ہیں، وہ تھا مزدور تھا اور کچھ کرتا نہیں تھا. یہ لوگ شاید کہیں بہت بڑا عالم دین ہو یا کہ بہت نماز شب والا ایسا ہو، بہت متقی، ویسا عام آدمی تھا، وہ سامان ڈھوتا تھا. تو کہا اچھا تم بتاؤ کہ آخر یہ کیا کرتا تھا کہ جس کے لیے امام نے اس کو کفن بھیجوایا؟ تو اس نے کہا کہ بس ہم ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ روز صبح اٹھتا تھا اور وقت امام کو یاد کرتا تھا، سلام کرتا تھا اور پھر سونے سے پہلے بھی سلام کرتا تھا. وہ یہی بات پہنچانی تھی کہ اپنے وقت کے امام کو ہم کو یاد رکھنا ہے تو امام بھی ہمیں یاد رکھیں گے. صلوات پڑھ دیں. اس کے ساتھ ہم بات ختم کرتے ہیں. اس سے جو ہے ایک اعلان کر دیں کہ ہم نے تھوڑی سی نظر کا اہتمام کیا ہے. ابھی محفل کی بعد محفل جو ہے وہ کر کے اس کو شکریہ. ابھی آپ نے فضیلت افروز تقریر سماعت فرمائی. لیجئے چار مصرے سماعت فرمائیں کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں اور رہے کا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. اور علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. اور ایک چار مصرے اور سماعتوں میں نے کہ دامن موت میں سب فوج شقاوت ملتی، دامن موت میں سب فوج شقاوت ملتی اور دیکھنے کے لیے حیدر کی شجاعت ملتی. اور کربلا دوسرا خیبر تجھے کہتی دنیا اگر عباس کو لڑنے کی اجازت ملتی، اگر عباس کو لڑنے کی اجازت ملتی. آئیے حضرات انہی اشعار کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت جناب نظر امام صاحب سے کہ وہ منبر پہ تشریف لے آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں. اتنا رسالہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد مولانا الله على من هدى للدين. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صلوات. خداوند عالم اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جس نے اس پر شک کیا وہ کافر ہو گیا. تو اب کہنے دیجئے کہ یہ کتاب
جو اللہ نے بھیجی ہے، جو قیامت تک کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس پر اگر کوئی شک کر لے تو وہ کافر ہو جائے، تو جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس پر کوئی شک کرے تو کتنا بڑا کافر ہوگا۔ جس کتاب کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اسی قرآن مجید میں لکھا ہے، آپ نے ابھی سنا کہ ہر چیز کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے۔ یہ عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ قرآن وہ ہے جس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ترجمہ کرنے والوں نے سب کا ترجمہ کر دیا، مگر اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا علم صرف اہل بیت کو اور کسی کو نہیں۔ اب جو ہے جس کو صاحب علم کہا ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں نے فرشتوں کو خلق کیا، جب میں نے فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں کو خلق کرنے کے بعد فرشتے ہمیں خدا سمجھنے لگے، مگر بار بار اللہ نے ہمیں بتایا ہم فرشتوں کو خلق کرتے رہے، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو تعلیم دو، تو ہم نے فرشتوں کو تعلیم دینا شروع کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ میرے خدا تو آپ ہیں۔ تو اس وقت مولا کائنات نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ میرا رب کوئی اور ہے، اور اللہ کی وحدانیت کو مولا کائنات نے پہچانوایا۔ اسی فرشتوں میں ایک فرشتہ تھا، کیونکہ طویل گفتگو ہے اور وقت بھی قریب ہے نماز کا، مختصر کرتے ہوئے کہ اسی فرشتوں میں جب مولا کائنات نے سب کو اللہ کی وحدانیت کو پہچانوا دیا اور سب کو تعلیم دے دی فرشتوں کو، اسی میں ایک فرشتہ تھا جس کو اپنی عبادت پر گھمنڈ و غرور پیدا ہوا کہ ہم سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ پرواز کرنے والا کوئی نہیں۔ جیسے اس نے اپنے اوپر گھمنڈ کیا